مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاحی مجلس نمبر 42. موجودہ حالات میں مدارس اسلامیہ کو درپیش خطرات اور پوری امت کی ذمہ داری. قسط اول. ملک کے موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام دینی و تعلیمی ادارے معطل ہیں. مدارس اسلامیہ کے مصارف اور اس کا پورا نظم و نسق عموماً عوامی چندوں پر منحصر ہوتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن میں ٹرینوں اور دوسری سواریوں کے بند ہو جانے کی وجہ سے سفر ممکن نہ رہا، اور شعبان و رمضان میں دینی مدارس کے جو سفراء چندے کی وصول یابی کرتے تھے، جس سے مدارس کے پورے سال کا خرچ چلتا تھا، اساتذہ کی تنخواہوں نیز طلبہ کے طعام و قیام کا انحصار بھی اسی آمدنی پر تھا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ آمدنی اور چندہ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اکثر مدرسے والے اس فکر اور پریشانی میں مبتلا ہیں کہ مدرسے کے اساتذہ و معلمین کو تنخواہیں کس طرح دی جائیں، اور آئندہ نظام تعلیم جاری ہو جانے کے بعد طلبہ کی کفالت کس طرح کی جائے. اس لیے آج کی مجلس میں اسی تعلق سے ہم امت کے خیرخواہوں اور تمام دینی بھائیوں سے چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جبکہ بہت سے مدارس کا وجود و بقا بھی خطرے میں پڑ چکا ہے، ایسے حالات میں آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے اور مدارس کے بقا کی فکر کیجئے. اب چند گزارشات ملاحظہ ہوں. نمبر 1. اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جس پر اللہ تعالیٰ نے خود بندوں پر احسان جتلایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے اور لوگوں کا تزکیہ یعنی ظاہری و باطنی اعمال و اخلاق کی اصلاح فرماتے تھے. قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک کے الفاظ پڑھانا، یاد کرانا، اس کا سننا، اس کے معانی و مطالب کو سمجھانا، احکام شرعیہ بتلانا، فتوے دینا، فیصلے کرنا، اصلاح امت کی کوشش کرنا، یہ سب کار نبوت میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تھا. الحمدللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام مدارس دینیہ میں کار نبوت کے یہ شعبے زندہ ہیں. کہیں تعلیم کتاب یعنی قرآن پاک کے الفاظ یعنی حفظ و ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے، کہیں تعلیم کتاب کے ساتھ اس کے معانی و مطالب کی بھی تعلیم ہوتی ہے. بڑے مدارس میں فتاویٰ دینے کا بھی نظام ہوتا ہے. اس طرح مختلف علوم شرعیہ اور کار نبوت ان مدارس کے ذریعے زندہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. پوری امت کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ذمہ داری پوری امت کی ہے ان مدارس اسلامیہ کے ذریعے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان مدارس و مکاتب ہی کے ذریعے قرآن و حدیث اور دین و شریعت کے مختلف شعبے زندہ اور محفوظ ہیں. اس لیے پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ دین و شریعت اور تمام علوم شرعیہ کی حفاظت کی نیت سے ان مدارس اسلامیہ کے بقا اور حفاظت کو اپنی ذمہ داریوں اور فرائض میں سے سمجھیں. نمبر 2. لاک ڈاؤن کی وجہ سے دینی مدارس پر جو حالات آئے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں. ان مدارس کی کفالت عموماً عوامی چندوں ہی پر منحصر ہوتی ہے، جو اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اس کی وجہ سے بہت سے نظمائے مدارس کو اپنے مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہوں کا نکالنا بھی مشکل ہو رہا ہے. ان نامساعد حالات کی وجہ سے بعض اہل مدارس نے تو یہ نامناسب اقدام کیا کہ اپنے مدرسے کے تمام اساتذہ و ملازمین کو اوپر سے نیچے تک معزول و معطل کر دیا. کاش وہ ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. الغرض جب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان حالات کی وجہ سے مدارس کا وجود و بقا خطرے میں پڑ چکا ہے، ایسے حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. دین و شریعت کے ان روشن مناروں اور اسلامی قلعوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری اور وقت کا اہم فریضہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکاتیب میں تحریر فرماتے ہیں،
سب سے بڑی بھاری نیکی یہی ہے کہ شریعت کو رواج دینے اور اس کے حکموں میں سے کسی حکم کو زندہ کرنے میں کوشش کی جائے، خاص کر ایسے زمانے میں جب کہ اسلام کے نشان بالکل مٹ گئے ہوں۔ کروڑہا روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے برابر نہیں کہ شرعی مسائل میں سے ایک مسئلے کو رواج دیا جائے، کیونکہ اس فعل میں انبیاء علیہ السلام کی اقتدا ہے۔ نیز دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، علماء آخرت انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور مخلوقات میں سب سے بہتر یہی علماء ہیں کہ کل قیامت کے روز ان کی سیاہی فی سبیل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی اور ان کی سیاہی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ارشادات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوب نمبر 33 اور 39، دفتر اول، صفحہ نمبر 31 اور 41۔ انتخاب جناب مولانا محمود اشرف صاحب عثمانی دامت برکاتہم۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات تحریر فرمائی ہے، ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی، جس سے انہوں نے علم دین اور احکام دین لکھے ہیں، اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا، تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ معارف القرآن، سورہ اعراف، صفحہ 523، جلد نمبر 3۔ دین و شریعت کی حفاظت، قرآن و حدیث کی تعلیم، احکام شرعیہ کی ترویج اور ایسے علماء کا وجود جن کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی، سب انہی دینی مدارس سے مربوط ہے۔ اگر دینی مدارس موجود اور باقی ہیں تو امت کو یہ نعمتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی، ورنہ ان نعمتوں سے محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے موجودہ حالات میں جبکہ چندے کی فراہمی اور وصولیابی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مدارس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت سے مدارس کا وجود بھی خطرے میں پڑ چکا ہے، ایسے حالات میں امت کے خوشحال طبقے سے خصوصیت سے چند گزارشات کی جاتی ہیں۔ امت کے خوشحال لوگوں سے چند گزارشات۔ نمبر 1، امت کا بہت بڑا طبقہ الحمدللہ اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا تھا۔ بہت سے لوگ گھر کے جملہ افراد بیوی بچوں کے ساتھ یہ سعادت حاصل کرتے تھے۔ بڑی تعداد میں اللہ کے بندے کافی سرفہ برداشت کر کے حرم پاک اور مسجد نبوی میں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان نیک کاموں میں وہ اپنا پیسہ صرف نہیں کر سکے اور بڑی سعادت سے محروم رہے۔ ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو رقم آپ ماہ رمضان میں اعتکاف یا عمرے میں صرف کیا کرتے تھے، یا بہت سے حضرات جو ہر سال ماہ رمضان میں وسیع پیمانے پر لوگوں کے لیے افطار و سحری کا انتظام کیا کرتے تھے، لیکن اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان نیک کاموں میں وہ پیسہ صرف نہیں کر سکے، تو اب آپ اس رقم کو ذاتی استعمال میں لانے کے بجائے مدارس دینیہ میں پہنچانے کی کوشش فرمائیں۔ نمبر 2، حرم پاک یا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا اور ماہ رمضان میں عمرہ کرنا بلا شبہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اس کا ثواب لازم ہے، متعدی نہیں، یعنی اس نیک عمل سے صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن دینی مدارس کو قائم کرنے اور ان کو باقی اور زندہ رکھنے کے لیے آپ جو رقم صرف فرمائیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جس مدرسے میں آپ نے تعاون فرمایا، اس مدرسے میں صبح و شام، دن و رات جتنا بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا، ان کے ثواب میں آپ کی بھی شرکت ہوگی۔ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ یہی مطلب ہے صدقہ جاریہ کا۔ بلا شبہ یہ ثواب آپ کے لیے نفلی حج، عمرہ، اعتکاف اور دعوت افطار سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اس لیے تمام ان حضرات سے گزارش ہے جو معمول کے مطابق اس سال رمضان میں عمرہ وغیرہ نہیں کر سکے، وہ ساری رقم ایسے نازک وقت میں جبکہ دینی مدارس سخت پریشانی کے عالم میں ہیں، بغیر کسی کمی کے وہ ساری رقم پوری تحقیق و تفتیش اور اطمینان کے بعد
مدارس دینیہ میں پہنچا دیں تاکہ مدارس کا نظم و نسق حسب سابق جاری رہے۔ نمبر 3، اسی طرح ہمارے تمام وہ دینی بھائی جو اس سال حج نفلی کا ارادہ رکھتے تھے یا اپنے والدین یا کسی کی طرف سے ایصال ثواب کی غرض سے حج نفلی اور حج بدل کرانا چاہتے تھے لیکن حالات کی بنا پر اب نہیں کرا سکتے، وہ مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کے بہت سے دروازے کھول رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے پورے یقین اور انشراح کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ موجودہ حالات میں جب کہ دینی مدارس خصوصاً چھوٹے مدارس سخت پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں، ایسے وقت میں ان مدارس کے بقا و تحفظ کے لیے آپ کا حج نفلی کی نیت سے جمع شدہ رقم کو ان مدارس میں صرف کرنا حج نفلی سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے آپ طے کر لیجئے اور فیصلہ کر لیجئے کہ اس کار خیر کے لیے آپ نے جو رقم مختص کی تھی بغیر کسی کمی کے انشاءاللہ ہم پوری رقم ان دینی مدارس کے بقا و تحفظ کے لیے صرف کریں گے۔ دیہاتوں اور قصبات کے چھوٹے بڑے معروف اور غیر معروف مدارس کی تحقیق و تفتیش کر کے حالات معلوم کر کے آپ خود ہی وہ رقم ان مدارس تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہو تو بعض مدارس کے اساتذہ کے سال بھر یا چند ماہ یا صرف ایک ہی ماہ کے جملہ اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں کی ذمہ داری آپ قبول فرما لیجئے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اس کی قدر آپ کو مرنے کے بعد معلوم ہوگی۔ نمبر 4، آخری درجے کی بات یہ ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں جن مدارس کے سفراء کو جس مد کی جتنی رقم آپ دیا کرتے تھے اور ان کے سفر نہ کر سکنے کی وجہ سے اب تک وہ رقم ان مدارس تک نہیں پہنچ سکی، آپ بغیر کسی تاخیر کے جلد از جلد کسی بھی طرح وہ رقم ان تک پہنچا دیں تاکہ اہل مدارس ذہنی یکسوئی کے ساتھ پورے طور پر کام کے لیے مستعد رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ مجلس کا عنوان ہوگا دینی مدارس کے تعلق سے تبلیغی جماعت کے احباب کی خدمت میں چند گزارشات۔